بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج پوری دنیا عدل و انصاف سے خالی ہوتی جا رہی، غریب پہ، بے کس بے بس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خون بہتا ہوا دیکھ کے بھی کسی کو رحم نہیں آتا، کسی پہ کوئی ترس نہیں کھاتا۔ کل تک جن کو دعویٰ تھا کہ کہیں جانور کتا بلی پیاسا مر جائے، کہیں کسی جانور پہ بھی ظلم ہو تو شور ڈالتے تھے، آج وہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ انسانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور یہ علم کی صدی ہے، میڈیکل کی، سائنس کی صدی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی ہے، پتہ نہیں کیا تہذیب و تمدن ہے۔ وہ سارا تہذیب و تمدن، سارا کلچر، سارے انسانی حقوق کدھر گئے؟ جدھر بھی آپ دیکھیں ظلم ہی ظلم، اور حکمران، ظالم حکمران اپنا روب داب قائم رکھنے کے لیے وہ طریقے ظلم کے اختیار کر رہے ہیں کہ جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار انسانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ جن کو انسان ترقی کہتا تھا وہ انسان کے لیے اذیت ناک لمحہ بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ظلم کی وجہ کیا ہے کہ ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک حکمران آتا ہے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ اس سے نجات مل جائے، دوسرا اس سے بڑا ظالم آ جاتا ہے، اس سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں، تیسرا اس سے بڑا ظالم آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم روحی و جسمی فدا، حضور ارشاد فرما گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مسلط کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مدد طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ معافی طلب کریں گے مگر انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارک بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں ظلم کا ایک بازار گرم ہے، اور حکمران جو ہیں وہ جی بھر کے رعایا پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں بار بار حکم فرمایا تھا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع کی ایک آیت مبارک کا کچھ حصہ ہے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں ارشاد پاک ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورہ توبہ میں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی منافقوں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی گئیں، مومنوں کی بھی۔ مومن نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ فرمایا تم بہترین امت ہو ہی اس لیے، سب امتیں جتنی روئے زمین پہ ظاہر ہوئیں ان سب میں تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے
روکتے ہو. اور پھر منافقوں کی نشانی بیان فرمائی کہ منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. مومن نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو ظلم کے نت نئے طریقے اختیار کریں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے، نہ انہیں بڑوں کا خیال آئے گا، نہ بچوں پہ رحم کریں گے. تو فرمایا جب ایسا وقت آ جائے گا تو پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. آج میں، آپ اور ساری قوم اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے کہ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم پہ ظالم حکمران مسلط ہو گیا. ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رستہ ترک کر دیا. اب تو ہمارے سامنے ہمارا کوئی بڑا خاص لاڈلا اپنا بھی کوئی زیادتی کر رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، تو ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم اسے بھی روکیں. شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لیں، عورتیں بے قابو ہو گئی. عورتیں ایسے ایسے فیشن لگا رہی کہ کوئی فرق نہیں لگتا انڈیا کی اور پاکستان کی، ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں لگتا. اور مرد گنگے ہو گئے، مرد بول نہیں سکتے. ان کی بے پردگی، بے حیائی اور ہندوانہ رسوم اور رواج پہ پھٹے منہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ خاموش ہو گیا. کی کریے یار، زمانہ یہ ہو جا ہو گیا، ماحول ایسا ہو گیا، کیا کریں. عورتیں بات مانتی ہیں. اور ہر شعبے میں ایک مثال دینے کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر شعبے میں جدھر بھی آپ دیکھ لیں ادھر یہی حال ہے. تو پھر آپ اس پہ غور فرمائیں. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتے تھے، حضور نے قیامت کی خبریں بھی ارشاد فرما دیں، جنت اور دوزخ کی خبریں بھی ارشاد فرما دیں. انہوں نے قرب قیامت آنے والے واقعات بھی، ہر چیز کھول کھول کے بیان فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم حکمرانوں کے آنے کی وجہ بھی بیان فرما گئے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رستہ ترک کر دیں گے تو پھر ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور مومنوں کی جو قرآن میں صفات بیان فرمائی جس کی وجہ سے انہیں خیر امت کہا گیا ہے، ہمیں وہ رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.